الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ سورہ توبہ کی تفسیری نکات کے ضمن میں ہماری گفتگو آیت نمبر 6 اور 7 کے ذیل میں جاری تھی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں باری تعالی ہوتا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو آپ اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں اور اس کے بعد اس کے محفوظ ٹھکانے پر پہنچا دیں تاکہ وہ اپنی آزادی اور اختیار سے پھر کسی ایک موقف کو یا نظریے کو اختیار کرے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ قوم ہے کہ جن کے پاس علم نہیں ہے، لا یعلمون ہیں۔ اس سے اگلی آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے ان مشرکین کے لیے کہ اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے عہد کی کوئی یا عہد و پیمان کی کوئی حیثیت ہو، سوائے ان لوگوں کے الا الذین در استثناء کیا گیا ہے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جن کا مسجد حرام میں تم لوگوں نے عہد و پیمان باندھا تھا۔ فما استقاموا لکم، تو پھر وہ جنہوں نے تمہارے لیے استقامت کا مظاہرہ کیا، عہد و پیمان نہیں توڑا، فاستقیموا لہم، تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ تم ان لوگوں کے لیے استقامت کے ساتھ رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ متقین سے محبت کرتا ہے۔ اس سے اگلی آیت بھی تقریباً انہی موضوعات سے وابستہ ہے، لیکن اس کو انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پر آپ نے ان دو آیات کو ملاحظہ کیا کہ تقریباً 10 آیات ہیں جو کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ کی عہد و پیمان ہی سے تقریباً منسلک اور مربوط ہیں، بلکہ اس سے نیچے بھی اگر آپ آ جائیں یہ تقریباً سلسلہ ہمارے پاس کسی حد تک چلتا ہے آیت نمبر 13 تک، آیت نمبر 13 تک اسی عہد و پیمان سے تعلق رکھنے والی آیات کا موضوع چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں یہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ سورہ معاہدہ کی آیات میں آیت نمبر 1 سے اس بحث کا ایک آغاز ہوتا ہے، اگرچہ سورہ بقرہ میں بھی عہد و پیمان اور میثاق کا بیان گزر چکا ہے، لیکن سورہ توبہ میں اس کی جو ہمارے سامنے صورت آتی ہے وہ بھی انتہائی اہمیت سے کی حامل ایک صورت ہے، اور قرآن کریم نے اللہ سبحانہ وتعالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اظہار کیا ہے ان مشرکین کے خلاف کہ جو عہد و پیمان کا پاس نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 6 میں ایک نقطہ ہمارے پاس رہ گیا تھا اور اس کو ہم پہلے دیکھتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان سے، کہ اس میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ کچھ ذکر کیا، اور وہ نقطہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام سے کیا مراد ہے، چونکہ آیت کریمہ میں حتی یسمع کلام اللہ، تو یہاں تک کہ وہ شخص اللہ کا کلام سن لے، تو ادھر کلام الہی سے مراد کیا، کیونکہ بعض نے کچھ احتمال دیا اور بعض نے کسی اور قسم کا احتمال دیا ہے۔ اس جگہ پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے 5-6 نکات کلام اللہ کے ضمن میں بیان کیے ہیں، اور خوبصورت نکات ہیں کہ جو قرآنی آیات میں اگر تدبر تفکر کریں تو ہمارے سامنے بآسانی سامنے آ جاتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مطلب جو علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں ذکر کیا ہے کہ یسمع کلام اللہ، یعنی اللہ کے کلام سے جو مراد ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام سنیں، چونکہ یہاں پہ حتی سے مراد غایت ہے، حتی جو ہے وہ
چند معانی میں استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی اس کا اہمیت کا حامل معنی وہ غایت ہے۔ غایت یعنی جو ہدف ہے، جو نتیجہ ہے۔ یعنی اس جگہ پہ آیت کے اوپر تھوڑی دقت کریں کہ اگر وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے کوئی ایک استجارک، آپ سے پناہ لیتا ہے اور اجیر بننا چاہتا ہے، یعنی آپ کے پاس پناہ لینا چاہتا ہے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اسے اپنے پاس پناہ دے دیں۔ ادھر پناہ دینے کی حکمت کیا ہے؟ آیا کوئی ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جو اپنے کفر و شرک کے اوپر برقرار رہنا چاہتا ہو اور صرف جان بچانے کے لیے اس نے پناہ لے لی، تو اسے بھی پناہ دے دیں؟ ادھر پناہ کا دینا مطلق صورت نہیں ہے، کیونکہ اطلاق سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی بھی غرض سے آئے، اس غرض کے نتیجے میں اسے پناہ دی جا سکتی ہے۔ مثلا بعض کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی جان بچائیں، بعض کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ مدت مزید وہاں پر زندگی بسر کر لیں، بعض کی غرض یہ ہو سکتی ہے کہ مسلمانوں کے دل کو نرم کر کے اور نرمی کا سہارا لے کے اپنے لیے کوئی زندگی بسر کرنے کی راہ کھولے۔ کئی قسم کے مقاصد ہو سکتے ہیں پناہ لینے کے۔ یہاں پر صرف ایک صورت میں پناہ دینے کا حکم آ رہا ہے، اور اس ایک صورت کو حتیٰ کے ذریعے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کہ حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، یعنی وہ اس لیے پناہ لے رہا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو وہ سن لے۔ اب ادھر بہت ہمیں دقت کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض مفسرین ایسے ہیں کہ انہوں نے کلام اللہ سے مراد پورا قرآن کریم لیا ہے، بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے فقط اور فقط توحیدی آیات مراد لیا ہے۔ آیا ہم جب قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمارے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ اول تو یہ آپ نے تعلق جوڑ لیا حتیٰ سے پہلے اور حتیٰ کے بعد والا، صحیح ہے، کہ غایت کا مغیّہ سے جو تعلق بنتا ہے اسے آپ نے جان لیا، یا آسان لفظوں میں کہیں کہ غایت اور مغیّہ اور یہ کلمات بہاری کلمات بن جاتے ہیں، یا استثناء یا مستثنی منہ، یہ عربی کی تعبیرات ہیں۔ ہم سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتیٰ سے پہلے ایک ہے بیان اور ایک حتیٰ کے بعد کا بیان ہے۔ حتیٰ ان دونوں معنی کو جوڑنے کا پل بن رہا ہے۔ حتیٰ کیا ایک پل کا کام کر رہا ہے جو کہ دونوں معنی کو جوڑ رہا ہے۔ ان احد وان احد من المشرکین استجارک فاجرہ، اگر کوئی مشرک، انہی مشرکین میں سے کوئی بھی مشرک آپ سے پناہ مانگتا ہے تو آپ پناہ دے دیں۔ اب کسی بھی غرض سے وہ پناہ مانگے پناہ دے دیں یا نہیں، فقط ایک غرض سے، اس کو کہتے ہیں کہ مقید کیا جا رہا ہے۔ ادھر ظاہراً اطلاق آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر کوئی پناہ مانگنے والا آئے تو آپ اسے فوراً اس کو پناہ دے دیں اور اس کی جان بخش دیں، بلکہ مہمان نوازی بھی کریں، اسے اپنے گھر یا اپنے مناسب جگہ کے اوپر ریاست اسلامی کے تحت جو مقامات ہیں ادھر ٹھہرایا جائے۔ تو آیا یہ مراد ہے کہ کوئی بھی غرض سے آئے؟ تو اس کی نفی ہمارے سامنے حتیٰ سے ہوتی ہے کہ پناہ دینے کی غایت اور ہدف کیا ہے، مقصد کیا ہے پناہ دینے کا؟ حتیٰ یسمع کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سن لے، یہ ہدف ہے، یہ غایت ہے۔ لہذا اس کے علاوہ اگر کسی اور مقصد کے لیے پناہ لینے کے لیے آتا ہے تو اسے پناہ دی جائے گی، یا وہ اوپر والی آیت نمبر 5 کا مصداق قرار پائے گا؟ چونکہ آپ آیت نمبر 5 میں پڑھ چکے ہیں کہ اس میں بہت سخت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک تحدید کی ہے اور ایک سخت حکم سنایا ہے، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثَ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں تم لوگ اسے پاؤ مشرکین کو وہاں پہ قتل کر دو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہ آیا یہ جو ہے کہ قتل کرنا، اسے پکڑنا، محاصرے میں لے لینا، اٹھا لینا، گھات لگا کے اسے دبوچنا، اس کے زمرے میں، اس زمرے سے کون نکل رہا ہے؟ وہ مشرک نکل رہا ہے کہ جو پناہ لے سکتا ہے، یعنی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ دے دیں۔ وَإِلَّا اگر ہم آیت نمبر پہلی 5 آیات کو دیکھیں تو ان 5 آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 طبقات جو ہیں وہ ان مشرکین کے حکم سے باہر آ جاتے ہیں۔ ایک تو جو مشرک کنارے مسلمان ہو جائے، یقیناً اس پر مشرکین والا حکم جاری نہیں ہوگا۔
دوسرا وہ ہے کہ جنہوں نے عہد و پیمان باندھا تھا لیکن ان کے عہد و پیمان پورا ہونے کے بعد اب مکہ ٹھہرنے کی کوئی ان کے پاس فرصت موجود نہیں ہے، لہٰذا یہ پھر تمام کے تمام مشرکین کو حکم شامل ہو جاتا ہے، اور اس ضمن میں پھر امام باقر علیہ السلام کی روایت بھی آپ کی خدمت میں ذکر کی گئی تھی۔ لیکن اس آیت نمبر 6 میں ایک اور مورد بھی ذکر کر رہے ہیں کہ جس کو استثناء حاصل ہے، اور وہ کون ہے کہ جو پناہ مانگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے پناہ دے دیں۔ یہ پناہ مانگنے سے مقصد کیا ہے؟ چونکہ کسی بھی غرض سے خصوصاً جان بچانے کے لیے تو پناہ مانگ سکتے ہیں، یا جو بھی غالب حکومت ہوتی ہے اس حکومت کے رؤساء اور بڑے کلیدی جو شخصیات ہوتی ہیں ان سے اختیارات کی وجہ سے تعلقات بڑھانے کے لیے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کے قریب ہو، لہٰذا یہاں پہ ہمارے پاس مقاصد متعدد قسم کے آ سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پناہ لے۔ اس لیے قرآن کریم نے واضح ذکر کر دیا کہ اللہ کا کوئی کلام اگر سننا چاہتا ہے اور وہ جاہل ہے تعلیمات الہی سے، جو تعلیمات الہی سے جاہل ہے وہ اگر پناہ مانگتا ہے تاکہ وہ تعلیمات کو سنے اور سمجھے اور اس کے بعد قبول کرنا نہ کرنا اس کی اپنی مرضی ہے، لہذا ادھر کلام اللہ سے مراد یہ ہے کہ بس جو بھی اللہ کی تعلیمات الہی یا معالم دین کو سیکھنے کے لیے یا سمجھنے کے لیے تعلیم کے لیے آتا ہے اور وہ پناہ کا طالب و طلبگار ہوتا ہے تو اسے پناہ دے دی جائے گی۔ اس سے آگے جو آیت ہے، چونکہ ابھی ہم کلام اللہ کے اوپر انشاءاللہ مزید ایک دو جو آپ کے سامنے سوال اٹھائے ہیں اس حوالے سے نکات ذکر کرتے ہیں، لیکن آیت کو مکمل کر لیں۔ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اسے کہاں پہنچا دیا جائے؟ محفوظ ٹھکانے ہیں۔ مأمن امن سے ہے نا، امن یعنی اس کے جائے امن پہ، جائے امان، یعنی اس کے اپنے قوم قبیلے اور علاقے جہاں پر وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے ادھر پہنچا دیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کیوں دے رہا ہے؟ اور ثم اس جگہ پر ایک ترتیب کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اس نے پناہ اس لیے لی تھی تاکہ تعلیمات الہی کو سمجھے، سیکھے، وہ یعنی تعلیم اس کی لے۔ تعلیم لینے کے بعد اب حتماً وہ مان لے تو یہ جبر ہو جائے گا، اور لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں اکراہ نہیں ہے، لیکن جب قبول کر لیا تو اس کے بعد دین کی تعلیمات کے مطابق اس کے اوپر جو احکام جاری ہوں گے وہ اسے انجام دینا لازم ہے، وہ اجبار نہیں کہلاتا۔ یعنی لا اکراہ فی الدین یہ دین کی ابتدائی طور پہ قبول کرنے کے بارے سے متعلق آیت ہے، یا دین قبول کرنے کے بعد کسی حکم کو انجام دینے کے اعتبار سے یا کوئی قانون جاری ہونے کے اعتبار سے ہے؟ دین کے ابتدائی طور پہ قبول کرنے سے تعلق رکھتی ہے کہ کوئی شخص بھی جبری طور پہ کسی کو جبری طور پہ مسلمان نہیں کرے گا۔ البتہ اگر مسلمان کر لیا تو اسلام کے قوانین اس کے اوپر پھر جاری ہوں گے، لاگو ہوں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ معالم دین حاصل کرنے کے بعد تاکہ وہ آزادی کا احساس کرے، خوف اور خطر اور ڈر کی وجہ سے نہیں، اپنے قوم قبیلے اپنے محفوظ مقام اور ٹھکانے پہ جا کے اپنے ارادے اور اپنی سوچ بچار کے ساتھ وہ ایک موقف کو اختیار کیا، آیا تعلیمات الہی کو اختیار کرے یا وہی مشرکانہ زمانے جاہلیت کے جو افکار، نظریات، اعمال ہیں اسے اختیار کرے۔ لہٰذا اس اختیار کے ذریعے سے چننے کے لیے اسے کام پہنچا دیا جائے گا، ثم ابلغہ مأمنہ، اس کے اپنے محفوظ ٹھکانے پہ۔ اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرصت دی ہے؟ چونکہ اس کے اندر رحمت اور رعوفت ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیش نظر اصل میں رحمت تھی، رأفت تھی، مہربانی تھی۔ وہ جو شدید حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے وہ بھی آخری مرحلہ ہے، اس آخری یعنی کوئی اس قدر ہر درم ہو جائے، اس قدر متکبر ہو جائے حق سے کہ کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں اور ہر جرم انجام دینے کے لیے آمادہ ہے، لیکن حق کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت حکم آیا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ اپنے اندر احساس کرتا ہے کہ میں پہلے تعلیمات کو جانوں تو صحیح، اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ قبول کروں یا نہ کروں، ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو۔ اور کب تک پناہ دیے رکھو؟ وہ جتنی تعلیمات لینا چاہتا تھا وہ تعلیمات لے، اور پھر
ثم ابلغہ، تم پہنچا دو، جانے دو اسے، وہاں تک پہنچاؤ جو اس کا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ اس جگہ پہ پھر جو اس کو مہلت دو، کہ وہ ایک مدت مہلت دو کہ وہ کیا اختیار کرے، تعلیمات اسلامی اختیار کرے یا نہیں، وہی اپنے مشرکانہ افکار نظریات کے اوپر کاربند رہے۔ اور اکثر بیشتر ایسا ہی ہوتا تھا کہ جو مسلمانوں کے درمیان آ کے رہتا، اہل اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ ترین اخلاق دیکھ کے ادھر ہی مسلمان ہو جایا کرتا تھا۔ ایسا نہیں، ہمیں تقریباً نہ ہونے کے برابر کوئی واقعہ ایسا ملتا ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے واپس گیا تو اور پھر وہ اس دائرے اسلام سے نکل گیا ہو، سوائے اس کے کہ جو فتح مکہ پہ جان بچانے کے لیے اسلام لائے، جنہیں طلقاء کہتے ہیں، جیسے ابو سفیان، معاویہ ابن ابی سفیان، یا اس طرح سے جو دیگر افراد تھے، وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے کے آئے۔ لہٰذا جب انہیں فرصت ملی کہ وہ اس قدر طاقتور ہو گئے اور جان کا خطرہ ختم ہو گیا، تو وہ اسی طریقے سے اپنے پاؤں واپس پلٹے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ کے سامنے بات ہے، ابلغہ مأمنہ، اور یہ رأفت اور رحمت، اللہ تعالیٰ نے رحمت اور رافت کا سلوک کیوں برتا ہے؟ کیونکہ یہ قوم جاہل ہے، انہیں تعلیمات اسلامی اور تعلیمات الہی سے آگاہی نہیں ہے، یہ اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر ٹکراؤ پیدا کر رہے ہیں۔ ہر انسان، علماء اخلاق و مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان بنیادی طور پہ دو وجوہات کی بنیاد پر گمراہ ہوتا ہے۔ بنیادی وجوہات اس کے لیے گمراہی کی دو بنتی ہیں۔ نمبر ایک، جہالت، صحیح چیز کا اسے نہیں پتا تھا، صحیح فکر، صحیح نظریہ، صحیح عقیدہ، صحیح عمل یا عمل کی شرائط جاہل ہونے کی وجہ سے وہ پھنسا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا، جو معلومات ہیں اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، صرف اس نے معلومات سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، اس علم سے نفع نہیں اٹھاتا، فائدہ نہیں اٹھاتا۔ لہذا جو فائدہ نہیں اٹھاتا وہ مثل جاہل ہی رہ جاتا ہے۔ مثلا جاہل اپنی جہالت کی وجہ سے ظلمت اور تاریکی کا شکار ہوتا ہے یا گمراہ راستوں پہ چل پڑتا ہے، اور بے عمل انسان اگرچہ نور علم اس کے وجود میں موجود ہے لیکن وہ اس سطح کا نہیں ہے کہ وہ عمل کے دائرے میں آ سکے، لہذا وہ پھر عمل کی دنیا میں گمراہی کے راہوں کے اوپر چل پڑتا ہے۔ لہذا یہاں پہ چونکہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اصلاً جاہل تھے، تعلیم واقف نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت فرمائی۔ اس آیت میں ہم مزید فکر کریں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ کلام اللہ سے مراد کیا ہے۔ آیا تمام کا تمام قرآن کریم یا جو اس دور تک قرآن نازل ہو چکا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام سنن و سیرت اور تعلیمات جو احادیث کی صورت میں موجود تھیں لوگوں اور صحابہ کرام کی زبان پر، بعض نے یہ احتمال دیا نہیں، فقط توحیدی آیات۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں تفسیر کو، صورت کو قبول نہیں کیا۔ اچھا، اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ انہوں نے جو نکات اس ضمن میں بیان کیے ہیں یہ بات ہمارے لیے روشن ہو جاتی ہے۔ چونکہ خود ہم سوچیں کہ ایک شخص جو ابتدائی تعلیمات سے بھی اسلام کے واقف نہیں ہے، ہم اس کو پورا کا پورا قرآن کریم سنائیں گے اور وہ سمجھ جائے گا؟ یا قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، اور اتنی بڑی طویل مدت تو اس کو پناہ نہیں دی جائے گی وہاں پہ۔ لہٰذا یہاں پہ یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ پورا کا پورا قرآن یقیناً مراد نہیں ہو سکتا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت و سنت و مراد اس جگہ پر نہیں ہو سکتی۔ اچھا، دوسری، فقط اور فقط توحیدی امور اور توحیدی آیات مراد ہیں، تو اس کی بھی نفی کی ہے، چونکہ فقط اور فقط توحید تو نہیں ہے، اگرچہ بنیاد ہے، اصل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کا کلام توحید کے علاوہ معاد یعنی قیامت کے نظریات کے اوپر بھی مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے بھی اور ان کی رسالت کے پیغام کو بھی لے کے آیا ہے اور اس کے اوپر بھی مشتمل ہے۔ لہٰذا یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہاں پہ کلام الہی سے مراد وہ ابتدائی تعلیمات ہیں کہ جو ایک شخص کے دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم شمار ہوتی ہیں، یعنی توحید کا اقرار کرے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار کرے اور قیامت کا اقرار کرے، اور اس طرح سے چند کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، یعنی جو اس مدت میں، قلیل مدت میں تعلیمات حاصل کی جا سکتی ہیں وہ مقصود ہیں۔ مثلا نماز کا طریقہ، روزے کے مختصر احکام بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن طولانی حج کے احکام ممکنہ بیان نہ کیے جا سکتے ہوں۔ لہذا حتی یسمع کلام اللہ، کیونکہ قرآن کریم نے کوئی معین نہیں کیا کلام اللہ سے کتنی مقدار مراد ہے، تو ہم استفادہ کریں گے قرائن کے ذریعے سے کہ جو فاجر ہو، وہ جو مدت مقرر کی گئی ہے کہ اتنی مقدار وہ مثلا امان میں رہے گا، پناہ میں رہے گا مسلمانوں کی، تو اس مدت میں جتنے تعلیمات ایک عام متوسط سطح کے بندے کے لیے حاصل کرنا ممکن ہوتی ہے، وہ تعلیمات مراد ہیں۔ اس تعلیمات کو ہم مختص نہیں کر سکتے فقط عقائد سے یا فقط فروع دین سے یا فقط اخلاق سے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ جو تعلیمات اس قلیل مدت میں ایک انسان کے لیے لینا ممکن ہے وہ تعلیمات اس جگہ پر مراد ہیں۔ یہ ہمارے پاس ایک مطلب واضح طور پہ آیا۔ آگے مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ چند اور اس زمرے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ تعلیمات اس جگہ پر اس کو دی جائیں گی۔ ایک تو ہمارے سامنے تعلیمات آ گئیں، کلام اللہ سے مراد کون سی تعلیمات ہیں جو اس مدت میں ایک عام بندے کی استطاعت میں ہوتی ہیں کہ وہ سنے یا اسے غور و فکر لے، بس اتنا مجموعہ، وہ کوئی حد بندی نہیں ہم کر رہے۔ دوسری بات اس جگہ پر یہ ہے کہ ان تعلیمات کا دائرہ کار ہم معین فقط عقائد میں نہیں کر سکتے یا فقط فروع دین میں نہیں کر سکتے، بلکہ ہم کہیں گے کہ جو تعلیمات دینی اس ٹائم شمار ہوتی ہیں، یقیناً اس میں توحید ہے، اس کا اقرار ہے، قیامت کا اقرار ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہے۔ یہ تو شاید آدھا گھنٹہ بھی کافی ہو اتنی 3-4 معلومات کے لیے، کئی دن کی تو شاید ضرورت ہی نہ ہو، چونکہ اس کے لیے معلومات سے یا تعلیمات سے مراد اللہ کے کلام کی ہے کہ وہ کلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بھی، مسلمانوں کے درمیان دیکھیں، یعنی کچھ مسلمانوں کو دیکھ کے، کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے، کچھ قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کر کے، اور پریکٹیکلی جو اسلام وہاں پر موجود ہے اس کی اثرات کو اپنے پورے معاشرے کے اندر جو ملاحظہ کر رہا ہے، ان سب کا وہ جائزہ لے رہا ہو۔ اس لیے تعلیمات اسلامی ادھر کہا گیا، اور کسی عقیدے یا فروع دین یا کسی ایک ہم حصے میں اسے بند نہیں کر سکتے۔ لہذا علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے لیے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بعض لوگوں نے جو بیان کیا کہ کلام اللہ سے مراد آیات توحید من القرآن ہے، یہ بات بھی کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس آیت کے آغاز میں اس کو بھی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ سورہ برات میں آپ دیکھیں کہ یہ سورہ نازل ہوئی تھی آغاز موسم حج میں، حج کے آغاز میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اب یہاں پہ جو آغاز ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو جو بعض علماء نے یہ آ کے کہا ہے، اب یہ تیسرا احتمال ہے جس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ غور و فکر کے اوپر مشتمل ہے، آپ کے پاس بھی ابھی فرصت ہے، غور و فکر کریں۔ بعض نے توحید کے اندر بند کرنا چاہا، انہوں نے کہا اب آیات قرآن کریم کی توحید کی بعض بہت دقیق بھی ہیں، بہت غور و فکر چاہتی ہیں، اور ایک آغاز کا جو بندہ ہوتا ہے وہ اتنی ممکن ہے دقتوں میں نہ جا سکے یا ان سب کا احاطہ نہ کر سکے، اس لیے آیات توحیدی کو فقط لے لینا یہ بھی مناسب نہیں ہے، یا یہ کہ پورا کا پورا قرآن مراد لے لیا جائے، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تیسرا بعض نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ اس آیت نمبر 6 کے اس حصے کو کلام اللہ کو دیکھیں اور پہلی آیت کو دیکھیں تو پہلی آیت کا جو شان نزول ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو آخر میں بھیجا کہ وہ ان آیات کو مشرکین کے سامنے بیان کریں۔ یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ شان نزول آ کے، چونکہ کلام اللہ کا اطلاق اب وسیع پیمانے پہ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، یعنی کلام اللہ یہاں پہ مطلق صورت میں آیا ہے، تو وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ شان نزول آ کے اسے مقید کر رہا ہے
یعنی یہ جو ہمارے پاس چند آیات ہیں جو سورہ برات کی امام علی علیہ السلام نے سنائی تھی، اس کی پر غور و فکر کریں، بقیہ حصہ مراد نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ امیر المومنین علیہ السلام سورہ توبہ کی ابتدائی آیات لے کے آئے تھے نا، وہ ابتدائی آیات کلام الہی ہے، تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا کہ ادھر کلام الہی سے مراد بس وہی ابتدائی آیات ہیں، بقیہ آیات مراد نہیں ہیں۔ اس کو بھی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے قبول نہیں کیا کہ یہ تخصیص، اسے کہتے ہیں کہ یہ تخصیص اس جگہ پر بھیجا ہے۔ صحیح ہے؟ کیونکہ اس جگہ پہ اگر آپ قرآن کریم کی آیات کو مد نظر رکھیں، ابتدائی آیات کو، تو اس آیات میں یہ پہلو بیان ہی نہیں کیا جا رہا کہ فقط و فقط یہی آیات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آیت نہیں ہے کہ مشرکین اس کی پر غور و فکر کریں یا نہ کریں۔ اس طرح کا کوئی بیان وارد نہیں ہوا پہلی 5 آیات میں، بلکہ پہلی 5 آیات میں ان کی عہد شکنی کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غضبناک ہونا بیان کیا گیا ہے، اور جن لوگوں نے عہد کو پورا کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا حکم دیا اور اسے تقوی قرار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد دوسرا پیغام ان آیات، پہلی 5 آیات میں یہ ہے کہ شرک سے یہ زمین پاک ہو جائے، بالخصوص بیت اللہ شرک سے پاک ہو جائے۔ لہذا اس شرک سے پاک کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بہترین موقع کے اوپر اس حکم کو جاری فرمایا۔ اور تیسرا حکم ہے کہ اب مشرکین کے اوپر چونکہ فتح حاصل ہو چکی ہے اور اسلامی ریاست کا قیام ہو چکا ہے، اور قوانین الہیہ اس ریاست کے اوپر رسمی طور پہ، اگر آج کی زبان استعمال کریں، آئینی صورت کے اوپر جاری ہو چکے ہیں، آئین کے طور پہ قبول کیے جا چکے ہیں، اس لیے اب کسی کو یہ نہیں حق پہنچتا کہ وہ دین اسلام کے قوانین کے سامنے کسی قسم کی بھی ہردرمی یا تکبر یا طاغوتیت سرکشی دکھائے۔ لہذا انہیں رام کیا گیا ہے اس حوالے سے، اس لیے سخت حکم دیا گیا۔ لیکن چوتھی صورت میں آپ نے دیکھا کہ کلام اللہ کے عنوان سے اگر کوئی آتا ہے اور پناہ لیتا ہے اور فرصت چاہتا ہے، اسے فرصت بھی دے دی گئی۔ لہذا یہاں پہ کلام اللہ کے حوالے سے ان 3 تفسیری جو بعض احتمالات ہیں اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے۔ بعض افراد ایسے ہیں کہ انہوں نے محکم اور اسے ناسخ منسوخ قرار دیا ہے۔ اب ناسخ منسوخ بہرحال یہاں پہ میں مختصر سا بیان کر دوں کہ آیت نمبر 5 میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ جہاں پر بھی فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم انہیں پاؤ وہاں پہ تم قتل کر دو۔ تو بعض نے کہا کہ پھر یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے ذریعے سے ہٹا دیا۔ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ آیت شروع سے ہی محکم تھی اور کوئی اسے نسخ نہیں کیا گیا، یا یہ آیت بعد میں کبھی بھی منسوخ نہیں ہوئی کہ آپ کسی اور آیت کو لے کے آئیں۔ جیسے بعض نے یہ احتمال دیا ہے کہ یہ آیت نمبر 6 اس آیت جو قرآن کریم میں وارد ہوئی ہے اس کے ذریعے سے نسخ ہو جاتی ہے کہ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَ، صحیح، یقاتلونکم کافۃ، کہ تم بھی مشرکین سے سب مل کے اسی طریقے سے قتال کرو جیسے وہ تم لوگوں سے سب مل کے قتال کرتے ہیں۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 36 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ آیت نمبر 6 میں کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی تم سے پناہ لے لے تمہارے پاس تو تم پناہ دے دو، حتیٰ کہ وہ تعلیمات الہی کو اور پھر اس کے محفوظ ٹھکانے تک پہنچا دو۔ اور یہ رحمت اس وجہ سے اللہ نے نازل کی، یہ فرصت اس لیے دیا کہ وہ قوم لا یعلمون ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ لیکن آیت نمبر 36 میں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ افراد، ان سے تم اسی طرح وقاتلوا المشرکین، مشرکین سے اسی طرح سخت جنگ کرو، قتال کرو، کافتن، تمام کے تمام مل کے، جیسا کہ یہ سب مل کے تم لوگوں سے قتال کرتے ہیں، کما یقاتلونکم کافتن، جیسے یہ مشرکین تم لوگوں سے قتال کرتے ہیں مل کے، تم لوگ بھی سارے متحد ہو کے ان کے خلاف قتال کرو۔ بعض مفسرین نے یہ احتمال دیا کہ یہ آیت نمبر 36 یہ پیغام آیا اور وہ پناہ دینے والی رافت اور رحمت کو اس نے ختم کر دیا، زائل کر دیا۔ ناسخ منسوخ کا مطلب ہوتا ہے زائل، نسخ کرنا یعنی زائل کرنا۔ ایک حکم پہلے آیا تھا تو آپ دوسرا حکم پھر بھیجتے ہیں جو پہلے حکم کو زائل کر دیتا ہے اور اس پہلے حکم کی جگہ دوسرا حکم لے لے گا۔ اس لیے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلا حکم جو آیا تھا
وہ یہ تھا کہ اگر مشرکین پناہ آپ سے مانگتے ہیں تو آپ پناہ دے دیں تاکہ وہ تعلیمات الہی کو حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیجا اور اس نے آ کے اس پہلے حکم کو زائل کر دیا، اور دوسرا حکم یہ تھا سارے مل کے ان کے خلاف قتال کرو جیسے یہ مل کے تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات یہاں پر درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کا ناسخ منسوخ نہیں ہے، نہ یہ آیت نمبر 36 کے ذریعے سے اور نہ ہی کوئی مشرکین کے درمیان مشرکین کو ڈھیل کسی حوالے سے دی گئی ہے، بلکہ اس جگہ پر قرآن کریم کی جو ان آیات کے ظاہر سے ہمارے سامنے مطلب آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شروع سے ہی ارادہ وہ رحمت کا ہے، رأفت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی نشوونما ظاہری اور باطنی نشوونما اس خلقت کے طور طریقوں پہ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے خلق کیے ہیں، اور وہ پوری کائنات اور خلقت کے ساتھ سازگار ہیں، اور وہ کیا ہے؟ دین کی حاکمیت کے ذیل میں انسان نشوونما پائے۔ لہذا یہاں پہ جنہوں نے امان مانگی ان سے امان کا تقاضا فقط اس لیے انہیں امان دی گئی تاکہ تعلیمات الہی حاصل کریں، اور مشرکین سے اس کے علاوہ اور کیا جنگ تھی؟ اصل تو تعلیمات الہیہ کی اساس کے اوپر یہ ساری کی ساری جنگ تھی۔ لہٰذا یہ آیت شروع سے ہی محکم ہے، کوئی ناسخ منسوخ اس میں وارد نہیں ہوا۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ جو ہے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس میں بیان فرماتے ہیں کہ ادھر اجارہ کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو ظاہراً اطلاق نظر آتا ہے کہ وہ غرض دینی ہو یا نہ ہو۔ میں آغاز درس میں وہ بیان کر چکا ہوں کہ حقیقت میں یہاں پہ قید موجود ہے، مطلق نہیں ہے بلکہ ایک غرض کی وجہ سے، فقط و فقط غرض دینی کی وجہ سے یہاں پر امان دی گئی ہے۔ اور پھر آگے بقیہ آیت آپ کی خدمت میں ذکر کر دی گئی ہے کہ اس جگہ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیاراً دین اختیار کرنے کے لیے یا دین کو قبول کرنے کا حکم دیا، اس لیے ثم ابلغہ مأمنا، اس لیے حکم دیا کہ جاؤ اسے وہاں پر واپس اپنی جگہ کے اوپر پہنچاؤ جو اس کا محفوظ ٹھکانہ ہے۔ آیت میں، اسی آیت میں ہمارے پاس ایک اور اہم نقطہ بھی ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ یہاں پہ قرآن کریم ظن اور شک کی حالت میں کسی عقیدے کو اختیار کرنا کی طرف نہیں انسان کو لے جانا چاہتا، اس لیے یہ جو ابلغ مأمنہ ہے کہ اپنے ٹھکانے کے اوپر اس کو حفاظت کے ساتھ ایک مدت رکھا جائے تاکہ وہ غور و فکر کر کے ایک موقف کو اختیار کرے اور ظن اور شک کی دنیا سے باہر جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ اعتقاد انسان کا وہ ایک محکم صورت میں جنم لینا چاہیے، یعنی جس کو آپ واقعاً عقیدہ لفظ قرآن کریم میں وارد نہیں ہوا، قرآن کریم میں اس کے متبادل ایمان کا لفظ وارد ہوا ہے۔ لہذا معلومات کا ہونا اور اقرار کا ہونا الگ ہے۔ اقرار یعنی ہم زبان سے جس چیز کو بیان کر دیتے ہیں اسے کہتے ہیں اقرار۔ ہمارا اقرار ممکن ہے کہ قلب کے اندر وہ حالت یقین اور ایمان اور اعتقاد کو کی حکایت کر رہا ہو یا اسے بیان کر رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارے وجود کے اندر ظن اور شک ہو لیکن زبان سے ہم اقرار کی زبان بول رہے ہیں، اسے کہتے ہیں منافقت۔ اس کے برعکس نہیں ہوتی منافقت۔ منافقت اسے نہیں کہتے کہ اندر کچھ اور باہر کچھ، یہ لغوی معنی ہے اس کا، دین نے اس کو منافقت نہیں کہا، اندر کچھ تو باہر کچھ۔ دینی اعتبار سے منافقت اسے کہتے ہیں کہ کسی بھی عقیدے کے بارے میں، مثلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے رازق ہونے، رب ہونے، مالک ہونے، یا نفع پہنچانے کے اعتبار سے، ضرر سے محفوظ رکھنے، کسی بھی اعتبار سے اگر انسان کے نفس کے اندر اعتقاد کی سطح حاصل نہیں ہے، ظن ہے یا شک ہے، لیکن زبان سے وہ بڑا بھرپور ایسا اظہار کرتا ہے جیسے اسے عقیدہ ہے اس بات پر، اسے کہتے ہیں نفاق۔ نفاق بنتا ہی فقط ایک صورت میں ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ اندر بے اعتقادی ہو یعنی ظن یا شک ہو، اور زبان سے جو اظہار کر رہا ہے وہ حالت یقین اور اعتقاد کا ہے، یہ کہتے ہیں منافقت۔ اچھا برعکس اگر ہو کہ اندر انسان کو عقیدہ ہے ایک چیز کا
لیکن زبان سے جو اظہار کر رہا ہے وہ ظن و شک کا اظہار کر رہا ہے، اسے نفاق نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نفاق ہمیشہ ایمان کے مقابلے میں ہے، یعنی ایمان یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے اور اس کے اوپر اعتقاد کی کیفیت اندر ہونا لازم ہے، اگر انسان کے وجود کے اندر اس پر اعتقاد کی کیفیت حاصل نہیں ہے تو زبان سے لیکن وہ اعتقاد کے الفاظ اور تاثرات بیان کرتا ہے تو اسے کہیں گے نفاق۔ لیکن اگر برعکس ہو، اندر انسان کے ایمان کے اعتبار سے اعتقاد قوی طور پر موجود ہے، جیسے مومن آل فرعون کتم ایمانہ، قرآن کریم نے واضح طور پر بیان کیا اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، اب زبان سے اور اپنے ظاہری حلیے سے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے نہیں ہوں، لیکن اندر قوی ایمان رکھتا تھا۔ اس کو تقیہ کے نام سے ہمارے ہاں روایات اہل بیت علیہم السلام نے بیان کیا ہے، لہذا یہ کسی بھی صورت میں منافقت نہیں کہلائے گی۔ اس لیے منافقت کے ہر دو معنی اگرچہ ہمارا معاشرہ وہ اسے منافقت سمجھتا ہے، یہ باطل معنی ہے۔ اول یہ کہ کسی بھی مورد میں اندر کچھ اور باہر کچھ ہو تو کہتے ہیں منافقت ہے، جیسے کہ عموماً لڑائی جھگڑوں میں یہ کہتے ہیں کہ میں تو صاف صاف جیسا اندر ہوتا ہوں ویسے ہی میں باہر اپنے آپ کو ظاہر رکھتا ہوں، منافقت نہیں کرتا۔ یہ منافقت نہیں ہے، بلکہ اگر کسی جگہ پر انسان کے پاس ایک معلومات ہوں جس کے ظاہر کرے انسان ان معلومات کو جو اس کے نفس میں موجود ہیں، کسی کی عیب جوئی یا کسی کی قباحت یا کسی کا گناہ، کہ اگر وہ اپنی ان معلومات کو ظاہر کرے تو اس فرد کی توہین لازم آئے گی یا اس فرد کی عزت جو ہے وہ پامال ہوگی یا اس کی عیب جوئی ہوگی، تو یہ خود گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ادھر اپنی معلومات کو ظاہر کرنا یہ جائز نہیں ہے شرعاً، لازم ہے وہ اپنے ظاہر اور باطن کو الگ الگ رکھے یہاں پر، یعنی اپنے ظاہر کو اس طرح رکھے جیسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے، جیسے سنا ہی نہیں ہے، حسن ظن کا اظہار ادھر کرے اور اس کی برائی کو اپنے اندر کاملاً چھپائے، یہ یہاں پر لازم ہے۔ اگر یہ عمل انجام نہیں دے گا تو ممکن ہے کہ فسق و فجور میں مبتلا ہونا لازم قرار پائے، اس لیے یہ منافقت کا معنی تو باطل ہوا۔ یہ منافقت کا معنی بھی باطل ہے کہ اندر وہ عقیدہ قوی اور ایمان کے مرحلے کے اوپر اس کا نفس وہ فائز ہے، لیکن حالات کے پیش نظر وہ ظاہر اپنے آپ کو ایسے کرتا ہے کہ اس کا اہل ایمان سے تعلق نہیں ہے، یعنی تقیہ اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی نفاق نہیں ہے۔ نفاق کب ہوتا ہے؟ جب ایک ہی صورت ہے کہ جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا لازم ہے، یعنی عقیدہ رکھنا لازم ہے، چونکہ قرآن کریم میں کلمہ ایمان آیا ہے۔ ہاں، احادیث اہل بیت علیہم السلام میں یہ عقیدے کا لفظ وارد ہوا ہے، یعنی اس کلمے سے مشتق الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ ایمان لانا یعنی اعتقاد رکھنا جن کے اوپر قلبی طور پر لازم ہے۔ اگر ان چیزوں کے بارے میں قلب کے اندر جھانک دیکھیں وہ شک یا ظن پایا جاتا، یقین نہیں پایا جاتا، لیکن زبان سے جو ہم اقرار کرتے ہیں وہ اقرار اہل یقین و اہل ایمان کے سطح کا ہے۔ یہ جو تاثر اور حالت اپنے اوپر طاری کرتے ہیں وہ اہل یقین اور اہل ایمان کا ہے۔ یہ ہماری کیونکہ باطن اور ظاہر کی کیفیت جدا ہے، اس کو ہم نفاق سے تعبیر کریں گے۔ پھر نفاق کے مدارج ہیں۔ ایک نفاق کا مرحلہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، ایک نفاق کا مرحلہ ہے جو دائرہ ایمان سے خارج کرتا ہے، اسلام سے نہیں۔ ایک نفاق کا درجہ ہے جو انسان کو ایمان کے دائرے میں رکھتا ہے لیکن اس کے لیے مراتب میں کمی واقع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے پھر نیچے مراتب ہیں، نفاق کے مراتب الکافی میں روایات کے اندر وارد ہوئے۔ ابھی ہمارا چونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے، اس ٹاپک کے اوپر آئندہ آنے والے آیات کریمہ کے ضمن میں انشاءاللہ پڑھیں گے، چونکہ سورہ توبہ کا اصل مضمون نفاق ہے۔ مشرکین کے ساتھ 29 کے قریب آیات ہیں، 100 آیات تقریباً وہ منافقین کے بارے میں ہیں۔ تو جب منافقین کا مرحلہ شروع ہوگا تو ہم اسے اللہ تعالیٰ قدر تفصیل سے پڑھیں گے۔ مشرکین کے متعلق ان سے متعلق 29 آیات ہیں۔ ان آیات میں ایک ہم انشاءاللہ دن فقط شرک اور کفر قرآن کریم کی آیات میں کوشش کریں گے کہ مطالعہ کریں تاکہ مشرکین کا ہمارے سامنے معنی قرآنی آشکار ہو جائے۔ تو یہ ہمارے پاس آیات تھیں کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے المیزان کے تفسیر نکات کے ضمن میں
اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ مختلف پہلو ان پوائنٹس کے اندر جو موجود تھے اس سے صرف نظر کیا گیا ہے، جو ظاہری آیت سے ہمارے سامنے آشکار تھے، اپنے مرحلے اور سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کی خدمت میں ذکر کر دیے گئے ہیں۔ 2-3 احتمالات بعض مفسرین نے دیے ہیں، اس کو رد کیا چونکہ وہ ظاہر قرآن سے ٹکرا رہے تھے۔ مثلا ایک شخص ہے، چونکہ ہم نے قرآن کریم میں اتنا تو دیکھنا ہے کہ جب اسے پناہ دی جا رہی ہے تو اس پناہ میں کتنی تعلیمات کو سمیٹ سکتا ہے۔ اب اس سے مقصود یہ تھوڑی ہے کہ بالفرض آج کی زبان میں بات بیان کریں کہ 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے میں وہ 20 گھنٹے تعلیمات الہیہ لے رہا ہو۔ اتنا تو ایک انسان کے بس سے باہر ہوتا ہے، یعنی اس کی اختیار یا استطاعت میں نہیں ہوتا، لہذا اس کی معین مدت ہم اگرچہ نہیں مشخص کرتے لیکن اتنا ضرور کہیں گے کہ اس کی استطاعت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پھر وہ تعلیمات کہ جو سب سے پہلے اہمیت کی حامل ہیں وہ دی جائیں، اس کے بعد اسے جتنی فرصت مل سکتی ہے کہ وہ لے سکے وہ اتنی تعلیمات لے گا، اور پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچا دیا جائے گا۔ اگلی آیت کو آپ دیکھیں، قرآن کریم کی اگلی آیت کے ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کیف یکون للمشرکین، کہ مشرکین کے لیے کیسے یہ ہو سکتا ہے، کیف یکون للمشرکین احد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، کہ کیسے مشرکین کے لیے عہد و پیمان اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک ہو سکتا ہے، سوائے ان کے جنہوں نے مسجد الحرام میں اپنے عہد و پیمان کو تم نے ان سے عہد و پیمان باندھا تھا اور وہ اپنے عہد و پیمان کے اوپر قائم رہے۔ یہ آیت نمبر 7 حقیقت میں گزشتہ 6 آیات کا ایک نچوڑ ہے۔ اس آیت کے ظاہری معنوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو یہاں پہ سوال جو ہے وہ انکار کے معنی میں ہے۔ بعض اوقات آپ اردو میں بھی یہ ایک جملات استعمال کرتے ہیں کہ سوال کرتے ہیں، لیکن اس سوال سے کیا ہوتا ہے مراد، وہ ایک قسم کا انکار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بچوں میں بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ اس نے اسکول جانا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے سر میں شدید درد ہو رہی ہے، مجھ سے نہ لکھا جائے گا نہ پڑھا جائے گا اور دیکھا بھی نہیں جا رہا مجھ سے، تو آپ اس کو حالت دیکھ کے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب جیسے ہی اسکول کا ٹائم مثلا 7 بجے جانا ہے، 9 بجتے ہیں تو بڑے انہوا کے ساتھ بالفرض موبائل میں گیم کے اندر مشغول ہوتا ہے، اور اچانک آپ پہنچ جاتے ہیں تو اب آپ اس سے سوال کرتے ہیں کہ اب تمہیں سر درد نہیں ہو رہا؟ یہاں پہ اب آپ کا سوال حقیقی ہے کہ وہ جواب دے نہیں اب سر درد نہیں ہو رہا، کہ یہاں پہ آپ اصل میں انکار کر رہے ہیں کہ جو تم نے پہلے بہانہ بنایا وہ بہانہ تھا، اپنے سوال کے ذریعے سے اسے رد کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کا سوال گویا کہ اسے ڈانٹ ڈپٹ ہے، یہاں پہ اس کے پہلے والے کام کے اوپر اس کی سرزنش ہے آپ کا یہ سوال کہ یہ تمہیں سر درد ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں سر درد ہو رہا ہے، یا بالفرض اسکولوں میں امتحان لے رہے ہیں، امتحان لیتے ہوئے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بالفرض نقل، تو اس سے پہلے استاد پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں تو اپنا پیپر کر رہا ہوں، میرا کسی سے کیا تعلق کیا غرض ہے۔ اب وہ ساتھ جھانک کے دیکھ کے لکھ رہا ہوتا ہے، استاد پہنچ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم یہ پیپر اپنا کر رہے ہو؟ اب وہ یہاں پہ یہ جواب نہیں دے گا جی میں تو اپنا پیپر کر رہا ہوں، یا یہاں پہ خاموش ہو جائے گا شرمندگی کی وجہ سے، چونکہ آپ کا یہ سوال کیا ہے، ظاہراً سوال ہے لیکن اس سوال کا معنی کیا ہے، سرزنش۔ اس سوال کا معنی کیا ہے، تنبیہ، مثلاً اسے تادیب ہے اسے۔ تو اسی طریقے سے کلمات عربی میں مثلاً سوال 9 طریقے یا مختلف اس طرح سے کلمات ہیں، زاویوں سے سوال کیے جا سکتے ہیں۔ مثلاً حل کے ذریعے سے آپ سوال کرتے ہیں، کیا جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ کیفہ کے ذریعے سے آپ کیفیات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، جیسے آپ کیسے کہتے ہیں اردو میں، صحیح ہے۔ مثلاً آپ نے پوچھنا ہو کہ تمہارا کیا حال ہے تو عربی میں آپ کہیں گے کیفہ حالو کا، ادھر حال استعمال نہیں کریں گے، صحیح ہے۔ اردو میں بھی کیا لفظ نہیں آتا، مثلاً یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا بھائی آ گیا ہے
صحیح ہے. حل جاء اخوکا، کیا آپ کا بھائی آ گیا؟ ادھر آپ نے حل کے ذریعے سے سوال کیا ہے. یعنی سوال ہمیشہ استفہام کب ہوتا ہے؟ استفہام عربی میں کہتے ہیں، استفہام یعنی طلب فہم. آپ اس لیے کلام کر رہے ہیں تاکہ ایک چیز کو سمجھ سکیں. تو عموماً ہوتا ہے کہ جب جاہل ہو ایک چیز سے تو تب سوال کیا جاتا ہے. سوال کا اصل مورد کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس حکمت کو تھوڑا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں یہ آپ کو تھوڑا تفصیل سے بیان کر رہا ہوں. اس آیت کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ وتعالی بیان فرما رہا ہے کہ کیف یکون للمشرکین، مشرکین کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا عہد عند اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی نظر میں عہد کیسے ممکن ہے کہ برپا ہو جائے؟ اب یہ ہو سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پہ باندھا جا سکتا ہے؟ تو ادھر کیفہ کا معنی کیا ہے؟ کیفہ تو حال احوال یا کیفیات جو انسان کے اوپر طاری ہوں، اس کے لیے اگر عربی میں سوال کرنا ہے تو کیفہ سے کیا جاتا ہے. اردو میں سوال کرنا ہو تو کس لفظ سے کیا جاتا ہے؟ کیسے. کیسے کیا نہیں، آپ کے حال احوال کیسے ہیں. کیا بھی عمومی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمارے ہاں اردو میں، لیکن ہم عربی کے مترادف لائیں. عربی میں حل ہے تو اس کے لیے ہم لکھیں کیا، کیفہ ہے تو اس کے لیے کیسے. متا زمان کے بارے میں، زمان اور وقت کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کے لیے اردو میں کیا لفظ ہے؟ کب. صحیح ہے. یہ الفاظ مترادف لائے جاتے ہیں. لیکن ان سب سوالوں کو اگر آپ اکٹھا کریں، سوال کرنے کے پیچھے ہدف کیا ہوتا ہے؟ ہر انسان کا، بولنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ جاننا. یعنی سوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوال کرنے والا ایک چیز سے جاہل ہے، نہیں جانتا، اور اگلے سے کے جواب سے وہ جاننا چاہتا ہے. اسے کہتے ہیں سوال حقیقی. حقیقی سوال کیا ہوا؟ کہ آپ جاننے کے لیے پوچھیں. جاننے کے لیے پوچھنا کیا کہلاتا ہے؟ سوال حقیقی. لیکن تمام زبانوں میں سوال جو ہے وہ اپنے اس حقیقی معنی سے باہر آ جاتا ہے. بس سوال کا حقیقی معنی کیا ہے؟ جاننے کے لیے یا علم حاصل کرنے کے لیے پوچھو، سوال کرو. لیکن اس اصل معنی سے سوال ہوتا ہے، لیکن یہ معنی مراد نہیں ہوتا. کیا معنی مراد ہوتا ہے؟ ممکن ہے کسی کا تمسخر اڑانا مراد ہے، یا مثلا ایک شخص کی ایک عرصے سے شادی نہیں ہو رہی، سب بیٹھے میں آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے. اب وہ سارے جانتے ہیں کہ یہاں پہ در حقیقت وہ اس سے جاننے کے لیے سوال نہیں کر رہا، بلکہ جان کے اس موضوع کو اٹھا رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے محفل کے اندر تھوڑی سی رونق آ جائے. تو بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے تمسخر اڑانے کے لیے، بعض اوقات سوال کیا جاتا ہے تہدید دھمکی کے لیے. صحیح. مثلا کیا تمہیں اس دن مزہ نہیں آیا تھا؟ اب یہاں پہ اس کی مراد یہ نہیں ہے کہ بڑا اچھا کھانا کھلایا، ایسی اس نے اسے ماری تھی کہ اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس دن کا مزہ بھول گئے ہو. تو ادھر وہ سوال دھمکی آمیز دے رہا ہے. یہ سوال کا معنی حقیقی سوال نہیں ہے کہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا مزہ، بلکہ وہ دھمکی دے رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات سوال ہوتا ہے کہ بیان کیا جاتا ہے جس میں انکار کیا جا رہا ہوتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ادھر استفہام انکاری ہے. صحیح ہے. اب ظاہری طور پہ کیا آیت کا آغاز ہے؟ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ. اللہ اور رسول کے نزدیک مشرکین سے عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق جائیں اور آپس میں بیٹھیں اور شرائط لکھیں اور اس کے اوپر عہد و پیمان باندھ لیں، بلکہ اس جگہ پہ قرآن انکار کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا عہد و پیمان. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپس میں بالفرض میاں بیوی کی کشیدگی ہو گئی، تو وہاں پہ آپ ایک اپنے طور پہ زوجہ کو قائل کر رہے ہیں کہ اس جگہ پہ گھر جا کے تھوڑی خدمت ہم انجام دے سکتے ہیں. تو وہ اپنے سارے دکھڑے سنا کے کہتی ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں. اب ادھر یہ شوہر جواب نہیں دے گا کہ آپ جو ہے وہاں پہ مثلا سوال اور گھنٹی بجائیں استقبال کریں گے تو اس طریقے سے آپ
آرام سے خدمت کے لیے وہاں پہ آمادہ ہو جائیں، بلکہ یہاں پہ وہ انکار کریے کہ میں جا ہی نہیں سکتی. تو یہ ادھر کیسے آپ کر سکتے ہیں، یعنی انکار کیا جا رہا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. یا آپ اپنے طور پہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں پیدل مثلا وہاں تک چلا جاؤں. تو ادھر یہ جواب دیا جائے گا کہ آپ ٹانگوں سے چل کے جائیں گے. یا یہاں پہ آپ سوال کر کے انکار کر رہے ہیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا. ادھر بھی یہی اسلوب ہے. کیف یکون للمشرکین، مشرکین کے لیے عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مشرکین سے عہد و پیمان کیسے باندھا جا سکتا ہے. تو اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ اس طریقے سے باندھا جا سکتا ہے، بلکہ کیا ہے، ادھر انکار کیا جا رہا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکین سے عہد و پیمان باندھنے کے اوپر راضی ہو جائیں. یہ کبھی بھی ہرگز ممکن نہیں ہو سکتا. یہاں پہ بل ایک سوال بیان کر کے اس مسئلے کو اور حل کر دیتے ہیں. کون سا طریقہ کار زیادہ مؤثر ہے ایک مطلب کے بیان کرنے میں؟ ایک دفعہ آپ اطمینان سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا، سننے والے کو اس سے پتہ لگے گا کہ آپ کتنے اپنے اندر سنجیدہ اور محکم طور پہ ارادہ رکھتے ہیں کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. یا آپ یہ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ کام کر دوں. دونوں میں سے کس کی تاثیر سننے والے کے اوپر زیادہ ہے، یا کس جملے کی تاثیر میں شدت پائی جاتی ہے؟ یقیناً جو استفہام کے ذریعے سے آپ سوال کر رہے ہیں اس میں تاثیر اور شدت زیادہ ہے. اس لیے قرآن کریم شدت اور تاثیر کو بیان کرنے کے لیے یہ والا اسلوب اختیار کر رہا ہے. چونکہ اگر مختصر دوبارہ اس بات کو بیان قرآن کریم کرے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد و پیمان باندھا نہیں جا سکتا، جیسے پہلی آیت تھی، پہلی آیت اس سورہ کی وہ تھی اس سے متعلق براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. وہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایک خبر دی فوراً. ادھر خبر دینا یعنی سمپل سادہ الفاظ قرآن کریم نے ذکر کیے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ مشرکین سے تم لوگوں نے جو عہد و پیمان باندھا اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. خبر دے دی. یہ خبر معلومات پہنچانے کے لیے تھی. ادھر یہ والا اسلوب نہیں ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، ادھر یہ انداز نہیں ہے. چونکہ ادھر فقط اور فقط پیغام سنانا مقصود ہے. لیکن یہ جو اب آیت ہے اس جگہ پہ پیغام سنانا نہیں، شدت کو ایجاد کرنا نفوس کے اندر یہ مقصود ہے. سنگینی کو بیان کرنا مقصود ہے. محکم پن اور ایک مستحکم ارادے کو بیان کرنا مقصود ہے کہ یہ ارادہ اب ٹوٹنے والا نہیں ہے. ادھر فرصت اور مہلت انہیں کسی صورت بھی نہیں مل سکتی. جیسے کہ آپ اپنی عام زندگی میں کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو جائے، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا، یعنی بالفاظ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ کسی بھی صورت میں نہیں ہو سکتا. یا اس طریقے سے کہہ لیں، اگر یہ جملہ آپ نے بولنا ہے کہ میں یہ کام کسی بھی صورت میں ہرگز نہیں کر سکتا. اب میں دیکھیں کتنے کلمات لے کے آئے ہو، تاثرات کو اگر آپ ہٹا بھی دیں صرف الفاظ کی صورت میں، کسی بھی صورت میں ہرگز یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ جو میں الفاظ بول رہا ہوں یہ شدت کو ایجاد کرنے کے لیے. اب اسی کے مترادف ایک اور جملہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ مجھ سے یہ کام ہو جائے. دونوں مترادف جملات ہمارے لیے بن جائیں گے. لہذا قرآن کریم کی آیت نمبر 1 میں اور آیت نمبر 7 میں فرق کیا ہے؟ آیت نمبر 1 میں صرف خبر دی جا رہی ہے، انہیں اطلاع دی جا رہی ہے، ان کے علم میں ایک بات لائی جا رہی ہے. لیکن آیت نمبر 7 میں وہ شدت کے ساتھ ایک بات کو نفوس کے اندر ابھارا جا رہی ہے، یعنی غیرت مسلمانوں کو دلائی جا رہی ہے کہ جو تم لوگوں سے سیدھے طریقے سے معاملات کرتا ہے اسے معاملات کرو، اور جو سیدھے طریقے سے معاملات نہیں کرتا تو تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اس کے اوپر عہد و پیمان کو باندھے اور رکھو. لہذا ادھر سے ہمارے پاس آیت کریمہ کا بقیہ حصہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ آپ نے پہلے حصے کو دیکھا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ممکن ہے کہ مشرکین کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد و پیمان باندھ لیا جائے. الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے اس کے کہ مسجد الحرام میں جو تم لوگوں نے عہد و پیمان باندھا
اچھا وہ جو عہد و پیمان تم نے باندھا تھا اس میں اس ضابطے کو پکڑ لو. فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، ان میں سے جو مشرکین تمہارے ساتھ استقامت یعنی سیدھے رہے، وہ صحیح ہے. استقامت سے مراد ہے ادھر سیدھی راہ انہوں نے اختیار کی، تمہارے ساتھ سیدھے رہے، عہد و پیمان کو پورا کیا. فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تمہارے لیے بھی لازم ہے کہ تم ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو. ان اللہ یحب المتقین، یہ عہد و پیمان کو پورا کرنا یہ متقین کی علامت ہے. اس سے متقی انسان بنتا ہے، اللہ کو متقین سے محبت ہے. عہد و پیمان کے اوپر ایک بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے پاس اور موجود ہے، انشاءاللہ اسے ہم کوشش کریں گے اگلے درس میں بیان کریں گے. انسان کی پوری زندگی حقیقت میں عہد اور میثاق اور عہد و پیمان پر مشتمل ہے، اور دین اسلام نے فقط دین نہیں دنیاوی تمام امور میں بھی عہد و پیمان کو پورا کرنے کی طرف بہت زیادہ شدت کے ساتھ ابھارا ہے. لہٰذا اس پیغام کو ہمیں لینا چاہیے کہ ہم عہد و پیمان کو حتماً و حتماً نبھائیں، اور ان لوگوں کے ساتھ کسی صورت میں عہد و پیمان کو نبھانے کی ضرورت نہیں ہے جو عہد و پیمان کو پورا کرنے والے نہیں، یعنی عہد شکن ہیں. عہد شکن کے اوپر قرآن کریم میں لعنت بھی کی گئی ہے. عہد شکن وہ طبقہ ہے کہ جس کے اوپر خداوند متعال نے انتہائی غضبناک ہو کے لعن فرمائی ہے. عہد شکن ہے جس نے اتنا سخت حکم دیا ہے کہ قاتل المشرکین حیث وجدتموہم، جہاں پاؤ ان مشرکین کو قتل کر دو. اب انہیں پانے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں. ممکن ہے تم نے محاصرہ کر کے پکڑا ہے، ممکن ہے تم نے انہیں گھات لگا کے دبوچ لیا ہے، ممکن ہے کہ آمنا سامنا لڑائی جھگڑا ہو گیا اور انہیں قیدی بنا کے پکڑ لیا. مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں پہ بھی تم پکڑ لو سزا ان کی قتل بنتی ہے. یہ ایمان کی اہمیت اور شدت کو بتاتا ہے. اس سے آپ ریاضی تجزیہ کر سکتے ہیں. اس یہ دشمن بارے میں اپنے رشتے اپلائی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یعنی جہاں پہ کرنی ہے، جہاں پہ تعلق توڑنا ہے، جہاں پہ کسی ہم نے قاعدہ جو مشرکین کے ساتھ ہم ایسا نہیں. ہاں عہد و پیمان کی صورت میں تو سب کے ساتھ برابر ہے. جو عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ عہد و پیمان کو پورا کرنا، وفا کرنا واجب ہے. یہ فقہی مسئلہ بھی ہے اور قرآنی موقف بھی ہے کہ عہد و پیمان پورا کرنا اس کے ساتھ واجب ہے. لیکن اگر کوئی عہد و پیمان کر کے توڑ دے تو جس نے توڑ دیا ہے پھر عہد و پیمان پورا کرنا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے، آپ اسے توڑ سکتے ہیں. یہ تو ہمارے پاس پہلا ایک حصہ آ گیا، اور قرآن کریم کی 6 آیات کے زمرے میں آپ یہ سمجھ گئے کہ مشرکین سے عہد و پیمان اصلاً وہ جو عہد شکن مشرکین ہیں ان سے ہو ہی نہیں سکتا، دوبارہ ان سے عہد و پیمان نہیں کیا جائے گا. اللہ اور اس کے رسول برات کا اظہار کرتا ہے. پھر الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہاں کے فمستقاموا لکم، یہ ایک کلیہ قاعدہ قرآنی موقف ہے کہ یہ جو قاعدہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ استقامت کے ساتھ رہتا ہے، فاستقیموا لہم، تمہارے لیے بھی کیا لازم ہے، تم اس کے ساتھ استقامت کے ساتھ رہو. یا اس کو ہمارے ہاں شیعہ سنی دونوں کتب میں صحیح سند روایت ہے. یہ روایت علامہ البانی اہل سنت کے بہت بڑے اہل حدیث محدث گزرے ہیں دور حاضر میں، انہوں نے اپنے سلسلہ صحیحہ میں اس کو صحیح سند بھی لکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ہمارے ہاں کتب میں متعدد طرح سے یہ وارد ہوئی ہے. ان سب کا مضمون ایک ہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں کہ سلم لمن سالمکم، کہ میں اس کے ساتھ سلامتی اور امان کا تعلق رکھتا ہوں جو آپ کے ساتھ سالم ہے. یعنی جس کے تعلقات آپ کے ساتھ صحیح ہیں میرے تعلقات اس بندے کے ساتھ صحیح ہیں. وَأَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، اور میری اس کے ساتھ جنگ ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے. یہ کلیہ قاعدہ ہمارے لیے، یہ کوئی مشکل قاعدہ نہیں ہے. تاریخ کے اوراق اسے زمانے اور زمانے کے سالوں کو دنوں میں منٹوں میں تبدیل کر دیں اور اس کلیہ قاعدے کی اساس کے اوپر اپنی حمایت اور مخالفت کو ظاہر کریں، تو یہ دین نے ہمیں حکم دیا ہے. لہذا
اہل بیت علیہ السلام، خصوصاً اہل بیت اطہار 4 معصومین علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، جو ان کے ساتھ سلامتی کے ساتھ رہا، جو ان کے احترام کے ساتھ رہا، جس نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، دشمنی نہیں کی، اظہار محبت کیا، اظہار تعلق کیا، میں اس کے ساتھ تعلقات استوار کروں گا، وہ سنی ہو، وہ وہابی ہو، وہ کوئی بھی شخص ہو، میرے اس کے ساتھ تعلقات استوار ہیں۔ لیکن وَأَنَا حَرْمٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ امام حسن مجتبی علیہ السلام، ان ہستیوں کے ساتھ، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ کوئی حالت جنگ میں ہے، حالت نفرت میں، حالت دشمنی میں ہے، میں بھی اس شخص کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور حالت جنگ میں ہوں۔ جیسے قرآن کریم کا یہ موقف واضح طور پہ بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کو خطاب ہے، اجتماعی خطاب ہے، مسلمانوں کو، امت اسلامیہ کو یہ خطاب ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، جو دشمن بھی تمہارے ساتھ راہ استقامت کے ساتھ چلتا ہے، یعنی اس کی راہ جو ہے وہ سیدھی ہے، صحیح چال چلن کا مالک ہے تمہارے ساتھ، یعنی جو بات کرتا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے، فَاسْتَقِيمُوا لَكُمْ، اس کے ساتھ تم بھی عہد و پیمان کو پورا کرو، اس کے ساتھ تم بھی جو قول باندھا ہے، جو بات تم نے کی ہے اس کے اوپر کاربند رہو۔ یہ امت اسلامی اور دشمنوں کے درمیان ہے، لہذا جو ہمارے ساتھ سیدھا ہے ہم اس کے ساتھ سیدھے ہیں۔ ادھر ہم سے مراد امت اسلامی ہے، کوئی انفرادی یہ ضابطہ نہیں ہے زندگی کا، اجتماعی زندگی کا ہمارے ضابطہ دین کی اعتبار سے۔ اگر دوست اور دشمن کے حوالے سے قرآن موقف اور ضابطہ دے رہا ہے کہ اگر امت اسلامی اسلام اور اسلام کا مخالف ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے کوئی ربط قائم کرتے ہیں، تو دیکھو اگر وہ جو مخالف ہے وہ سیدھے طریقے سے تمہارے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، یعنی سیدھی راہ چلتا ہے، استقامت کے ساتھ پیش آتا ہے، تو ان لوگوں پر واجب ہے کہ تم بھی اس کے ساتھ صحیح برتاؤ کرو۔ لیکن اگر وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے تم لوگ بھی پھر مقابلے میں اس کے ساتھ ٹیڑھے ہو جاؤ۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن کریم کا موقف ہے، اور یہ تقوی کی علامت ہے۔ اگر متقی ہو تو تب یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ صہیونیوں کی طرح ہمارے ممالک کو برباد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تباہ و برباد، قتل و غارت اور نسل کشی کی طرف ایک قسم کا آ چکا ہے یہ صہیونی جو طاغوت ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں مسلمان مذہبی ایک عنصر لیتے ہوئے، مذہبی شناخت کے ساتھ انہی طاقتوں کی حمایت کرتے ہوئے مسلمانوں کو ضعیف کرنے کے چکروں کے اوپر آ کے ریاستوں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ دشمنوں کا ساتھ دینا اور دشمنوں کی صف میں منافقت کے عناصر کی صورت میں شامل ہونے کے مترادف ہے۔ لہذا دشمن اگر ٹیڑھا ہے، پوری امت کا یہ وظیفہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ٹیڑھے ہو جائیں۔ اگر دشمن اپنے قول اور عہد کے اوپر پورا اترتا ہے، تمام امت کے اوپر لازم ہے، امت اسلامیہ پہ بھی وہ ان کے ساتھ عہد و پیمان کو نبھائیں۔ لیکن جو عہد و پیمان کو نہیں نبھاتا، یقیناً اس کے ساتھ عہد پیمان پورا نہیں کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ